علی محمد خان صاحب کی تو چلتے ہیں. کیا ہوا ہے آج آپ کے خیال میں شہزاد صاحب؟ یہ کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا. ایک تو پچھلے ہفتہ 10 دن سے تو یہ خبر مارکیٹ میں مشہور تھی, لیکن جب بات لوگوں سے شروع کی کرنی جو تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کے کلوز سرکل میں, تو خان صاحب اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ کافی عرصے سے اس بات سے ناراض تھے کہ یہ کیس کسی جگہ جا نہیں رہے, کنوکشنز نہیں ہو رہی, ریفرنسز فائل نہیں ہو رہے, کیس آگے چل نہیں رہے. سو ہی واز, اور یہ ان کے الفاظ کسی نے مجھے یہ بھی کوٹ کیا کہ پارٹی کے کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں ہونا تھا پہلے بتا دیتا. سو یعنی وہ اس حد تک اس چیز سے فرسٹریٹڈ تھے کہ احتساب کا عمل آگے نہیں بڑھا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, تحریک انصاف اگر بنیاد تھی اس کی اس پالیٹکس کی تو وہ احتساب تھا. بالکل ایسا ہی. اب آپ نے مہنگائی کی جو حالت اس وقت ملک میں ہے, انفلیشن جو ہے, تو اگر اپنے بنیادی نعرے کو ہی کسی جگہ لے کر چلے گئے ہوتے تو شاید لوگ کہتے چلو یہ تو نہیں ہوا لیکن یہ تو ہو گیا. اب انکریزنگلی فرسٹریشن تحریک انصاف کی ہے کہ تمام فرنٹس کرمبل کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل فرنٹ تھا وہ بھی, اکنامک فرنٹ بھی, اور احتساب والا بھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اٹس اے بیڈ موو آن پارٹ آف پی ٹی آئی. بیڈ موو اس لیے کہ دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں ہر چیز پچھلی حکومت نے کی, ان کی چوری کی وجہ سے ہوئی, ان کے ڈاکے کی وجہ سے. صحیح ہے. اور کہا کہ ہم ان کو پکڑیں گے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا. اب جب آپ نے ان کو شہزاد اکبر کو ہٹا دیا, جب بھی آپ احتساب کی بات کریں گے اپوزیشن کے, کون سا احتساب بھائی, جو آپ نے بندہ لگایا تھا جس کا کام تھا ہمیں پکڑنا, وہ گھر بھیجنا پڑ گیا آپ کو. تو اس کو کیونکہ ہمارے خلاف آپ کو ملا کچھ نہیں, تو آپ کو اس کو گھر بھیجنا پڑ گیا, حالانکہ کا سامان بہت ہے. یہ نہ کہیں کہ سامان نہیں ہے, مطلب اصولی طور پر. اور اب کوئی نیا بندہ آئے گا اور جیل میں جائیں گے تو کہیں گے دیکھو یہ تو نئے بندے کو لائے اس مقصد سے کہ بندہ 6 مہینے تو اس کو لگ جائیں گے سمجھنے میں کہ کیس کیا ہے, کیا کرنا ہے. ہی واز ایٹ لیسٹ ان کو اتنا فرسٹ ہینڈ نالج اور انفارمیشن تو تھا نا ان کے پاس کہ کیسز ڈیل کر رہے تھے, فائلیں پڑھتے ہوں. آپ نے کہا ایسی بات نہیں کہ مواد نہیں, تو مواد بھی بہت ہے اور حکومت کی ولنگنس بھی بہت ہے, پھر یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. شہباز شریف صاحب کا کیس دیکھیں. یہ جو لوگ 3 چیزیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو شریف خاندان کے ملازم ہیں, چاہے وہ رمضان شوگر مل کے ہیں کسی کے, ان کے اکاؤنٹس ہیں جس میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ جناب یہ آپ کا رسیدیں دکھاتے ہیں, یہ رسید ہے, یہ پیسے آئے, یہ اس نے یہاں سے اٹھائے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالے, یہاں سے اٹھائے اس کا. کسی بھی دوسرے ملک میں دس از انف جس کے بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو, یا سیاستدان پہلے دن کھڑے ہو کے ان الزامات کا ایک ایسا جواب دے جس کو آپ اور میں یقین کہ یہ لوگ میرے ملازم نہیں, میرا تعلق ہی نہیں ہے, یہ پیسے ان اکاؤنٹوں میں آئے نہیں ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یا یہ اکاؤنٹ میں آئے بھی ہیں تو یہ میرے اکاؤنٹ میرے استعمال میں نہیں. کوئی ان ساروں کا جواب ٹریس, ایسا کوئی ریبٹل نہیں آیا. یہ سازش ہے, یہ ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہے. سو یہ جواب نہیں ہے بنیادی طور پہ, اگر آپ دیکھیں تو یہ جواب نہیں ہے. سو کوئی اگر یہ مجھے کہے کہ کچھ نہیں ہے, تو میں آج وہی پوچھا تھا منسٹر اسٹیٹ انفارمیشن سے کہ یار یہ سارا کچھ تو نکال کے لے آیا. وہ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس کے پاسپورٹ کیا تھے, بندوں کے انٹرویو ہو گئے, ارشد شریف جا کے انٹرویو دس کے کرایا کہ وہ جو منی بوائز تھے جو پیسے اٹھاتے تھے لے کر جاتے جمع کراتے, جو نے کہا ہاں ہم نے جمع کرائے, تو پھر بھی کام نہیں کرتا. دیکھیں 2 چیزیں اس میں بڑی بنیادی اس گورنمنٹ کے مجھے تو سمجھ نہیں آتے وہ سوچ کیا رہے تھے. کیا؟ ایک ہے نیب, ایک ہے عدالت. صحیح ہے. دونوں کے اوپر اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شہزاد اکبر کا کنٹرول کیا ہے یا اس کا انفلوئنس کیا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ نیب کو کیسے, نیب تو آزاد ادارہ ہے جو نیب چیئرمین کے نیچے آتا ہے, وہ کیسے نیب کو کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں, یا وہ عدالت میں جا کے کیسے کہہ سکتا ہے فیصلہ دو, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو, اس کو راتوں رات ختم کرو. سو آئی ڈونٹ نو ویئر. آپ خیال میں شہزاد اکبر کی کوئی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ غلطی کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایسا کیا کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا. یہ ضرور بتایا گیا اندر سے کہ جو ٹائم لائنز انہوں نے بتائیں اور جو چیزیں بتا رہے تھے وہ نہیں تھیں جو کاغذوں میں تھیں. اپیرنٹلی کچھ طرح کی عمران خان از ویری اینگری ود اٹ. یہ عطاءاللہ تارڑ صاحب, یہ آپ سے 1 ہفتہ پہلے بات ہوئی اور آپ نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ جی, جب میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب جیل جا رہے ہیں, مجھے یاد ہے ہماری بریک میں بڑی تفصیل اس پہ بات ہوئی تھی. اب ظاہر ہے بریک والی بات تو آنر نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے پھر آنر بھی کہا کہ بھائی ان کی پوری کوشش ہے کہ شہباز صاحب کو جیل بھیج دیں, اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو یا شہباز شریف جیل نہیں جائیں گے تو شہزاد اکبر گھر جائیں گے. تو آج 1 ہفتے بعد شہباز شریف جیل نہیں گئے اور شہزاد اکبر جیل چلے گئے. تو یہ کہنی کیا ہے؟ سوری گھر چلے گئے. ہاں, تو یہ کیا ہے؟ آپ نے کسی معلومات کی بنیاد پہ کہا تھا یا کیا؟ جی تھینک یو. میں نے آپ کے پچھلے ہفتے کی شو پہ یہی بات کی تھی کہ یا شہباز شریف صاحب کو ان کی کوشش ہے جیل بھیج دیں, اور شہباز شریف صاحب جیل نہ گئے تو شہزاد اکبر صاحب فارغ ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے, دیکھیے میں ایک دن میں 4 عدالتیں اٹینڈ کرتا ہوں,
میں جب ایف آئی اے کی کورٹ میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ بینکنگ کورٹ میں جو چلان جمع کیا گیا ہے وہ بعد میں ایف آئی اے ڈسون کر دیتی ہے. ان کو شک پڑتا ہے کہ یہ شاید جج ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کر پائے گا تو وہ کسی اور عدالت میں چلان پیش کر دیتے ہیں اور پورا زور ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے گرفتاری کو عمل میں لایا جائے. پھر اسی طریقے سے جب ہماری لائرز فریٹرنٹی ہے, ہماری میل ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ احتساب کے نئے مشیر کے لیے ہیڈ ہنٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے نام زیر غور ہیں. تو آبویسلی جب آپ 2+2 کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ایک طرف کیسوں پہ زور ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرو بائی ہوک اور کروک, اور دوسری طرف سائملٹینسلی بات چل رہی ہے کہ نیا مشیر چاہیے احتساب کے لیے. تو وہ میں تو عدالتوں میں پھر کے آن گراؤنڈ جا کے بارز میں جا کے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے. تو میں نے یہ وثوق سے اس لیے دعویٰ کیا تھا کہ تب بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور یہ پتہ تھا کہ اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ ہو جائے گا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی چیز کو اوور پلے کرنا, اس وقت مجھے آپ بھی اس بارے میں بھی کوئی بہت کانفیڈنٹ نہیں لگے تھے کہ شہباز صاحب جیل نہیں جائیں گے. یو ور لائک کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو, لیکن میں نے آپ کی بات سے یو ار ناٹ 100% شور کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. مگر دیکھیے بات پتہ کیا ہے, یعنی نیب کا بھی جو قانون ہے وہ بڑا مس یوز ہوتا ہے, بالکل بجا ہے. مگر ایف آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈائریکٹلی منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت ہے, وہ ڈائریکٹلی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اور شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ 1.5 2 گھنٹے کی ملاقاتیں بھی کرتے تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پچھلے 3.5 سال میں جو ہوا, اور یہ دیکھیے ابھی کاشف صاحب نے بھی جو باتیں کی, ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ہر چیز کا جواب دیا. اور دیکھیے وہ ماضی میں کچھ غلطیاں ضرور ہوئی تھیں کہ ہم نے کچھ کیسز ایسے تھے جن کا کورٹ کی بجائے میڈیا پہ جواب دیا تھا. تو یہ میرے حساب سے یہ فورم نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ایز اے میٹر آف یہ لیگل, یعنی ہماری ایز اے میٹر آف پالیسی ہم یہ میں بالکل پالیسی میں آپ کو بتاؤں ان سے کہیں کہ کون سا جواب آپ نے میڈیا میں دیا تھا جو جواب تھا, کوئی منی ٹریل بتائی ہو, کوئی پیسے دیے ہو, قطری ان کا حوالہ وہ ان انٹرویوز کے حوالے سے ہے جو پینما سے پہلے دیے گئے تھے. الحمدللہ اپارٹمنٹ ہمارے میرے لندن ہاتھ ہوئی میری لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی, وہ تو بہت پرانا ہے نا. اصل انٹرویو جس میں پھنسے, میں نے جدہ میں سٹیل مل بیچی, پیسے لنڈن لے کر گیا 2006 میں نے اپارٹمنٹ خریدے. انہوں نے کہا اچھا پیسے کی کوئی ٹریل بتا دے, ادھر آگے پھنس گئے نا. انہی بیانات کا حوالہ دے رہے ہیں نا, اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا انہوں بیان نہیں دینا. میں نے جنرل بات کی ہے, مگر ان کیسز میں بھی دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا. ایون فیلڈ کے اندر سینٹنس سسپینڈڈ ہے, اور جو العزیزیہ ہے اس میں ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ گئی, جج بشیر کہتا ہے کرپشن نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے نا, اس کو ٹیکنیکلٹیز میں گھما کے, میں اب کچھ سیاستدان ہیں اس ملک میں جن کا اور شہباز شریف صاحب کے بچوں کا میں کہہ رہا ہوں کیس بالکل سملر ہے. آپ نے یہ بچوں کا کیس اس لیے چلایا ہوا ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کی منشا ہے, باقیوں کے کیس نہیں چلاتے کیونکہ وہ منشا نہیں ہے. مگر پھر بھی میں آپ کو کہوں گا, لیکن آتا بھائی دیکھیں پچھلے پرائم تو دونوں ہوئے نا وغیرہ اکیلے غلط. پچھلے پرائم کی بات کرنے کا پہلے میں نے آپ سے میں نے 6 سے 7 مرتبہ پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے مسرور انور جس کی یہ رسید ہے اور یہ اتنے ارب اتنے کروڑ پہ جاتے ہیں, یہ کون ہے؟ اور آپ نے آخر میں آگے کہا کہ بھائی ان کا کوئی ماتحت ہوگا, کوئی کام کرتا ہوگا. مطلب اب یہ ہے نا ملازم. میں تو دیکھیں اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. پرابلم کیا ہے, اب ایک کمپنی ہے, ملازم کروڑوں پہ ڈال رہے اپنے جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. نہیں یار شاہزیب خانزادہ کو ایک انٹرویو دیا سلمان شہباز نے, 1 سیکنڈ کا تھا, ایک انٹرویو دیا. میں آپ کو شاہزیب نے پوچھا پیسے, انہوں نے کہا انویسٹرز کے, میں کہا بتاؤ کون سے انویسٹر ہیں, اس نے کہا میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. مطلب لندن سے ان نیمڈ اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں, ہنڈی حوالے کے ذریعے ریمیٹنس شو کر کے آپ کہتے ہیں جناب یہ یہاں سے ہنڈی کر کے جائیں. ہنڈی والا نہیں ہے نا, کوئی انویسٹر کا نام شریف کی خیر ہے بھی نہیں. کس کی نہیں؟ میں دیکھیے جو مسرور انور والی آپ نے بات کی نا, مسرور انور کی آپ نے بات کی. اب ایک کمپنی ہے, کمپنی کے اندر ایک ملازم ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس نے بینکوں میں جا کے اماؤنٹ ڈپازٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے اطلاعات لی. اب شہباز شریف صاحب کے جو ایف بی آر میں کاغذ جمع کراتے ہیں, میں آ رہا ہوں اس طرف, ایف بی آر میں جو کاغذ جمع کراتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی ایگریکلچر انکم بھی ہے, ان کی ایک بزنس انکم بھی ہے. اب اگر کمپنی جو ہے اس کا ایک بندہ کمپنی کے باقی کام بھی کر رہا ہے اور وہ کیش بوائے کے طور پہ اکاؤنٹوں میں پیسے بھی جمع کرا رہا ہے, تو اس میں کون سی لیگلٹی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ کمپنی کا ملازم کسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے گا؟ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون دے رہا ہے؟ دیکھیے
اصل سوال پیسے جمع کرانا نہیں ہے, پیسے آ کہاں سے رہے, سوال تو یہ نہیں. تو میں تو آ رہا ہوں, میں تو سے بھاگ ہی نہیں رہا. شہباز شریف کی ای سی پی کے اندر, ایف بی آر کے اندر ایک ایک پائی جو ان کو آئی ہے نا جی, وہ ایک ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے. اور ہائی کورٹ میں ہم نے جا کے کہا, ہم نے کہا جی شہباز شریف صاحب کی ٹی ٹی کون سی ہے؟ زیرو ٹی ٹی, ایک ایک سورس ڈکلیئرڈ. تو ہائی کورٹ کا جو اتنا بڑا فل بینچ کا فیصلہ ہے اسی بات پہ آیا ہے کہ یہ کیش دیکھیں. میں آج کاشف صاحب آپ کی کوئی انکم ہے, آپ کا کوئی ملازم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے, اور آپ ای سی پی کو بتاتے ہیں کہ جی یہ 1.5 کروڑ روپیہ مجھے فروری کے مہینے میں, جنوری کے مہینے میں آیا تھا, یہ فلاں جگہ سے آیا تھا, irrelevant ہے پیسے کون جمع کرا رہا ہے, as long as you declare the source. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی ایک ایک پینی ڈکلیئرڈ ہے ان ایف بی آر اینڈ ان ای سی پی, کوئی انڈکلیئرڈ ہے ہی نہیں معاملہ. 1600 کروڑ گورنمنٹ کہتی ہے, 1600 کروڑ یہ 16 ارب روپے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, بچے بھی ہیں, بچے کہاں سے لا رہے ہیں پیسے, بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ ٹائم فریم دیکھیں نا, آپ کی گورنمنٹ کا ٹائم ہے 2008 سے 2018 کے درمیان کا وقت ہے, آپ کی حکومت ہے. اچھا اس پہ کرتے ہیں بات, ذرا مجھے لیٹ می برنگ ان منسٹر صاحب آلسو ان ڈسکشن میں کرتے ہیں اس پہ بات, آگے بھی لے کے جاتے ہیں.